ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک واقعات اسٹوڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس بیان میں عورتوں کے لیے چند نصیحتیں لے کے آیا ہوں اور عبرت ناک واقعہ بھی آپ کو میں سناؤں گا، جسے سن کر آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ عورتوں کی زندگی میں انقلاب لانے والا عبرت ناک واقعہ، سب کچھ کرنا، یہ 5 باتیں اپنے شوہر کو کبھی نہ کہنا، ان 5 باتوں سے بچنا، ان 5 غلطیوں سے بچنا، ورنہ یاد رکھنا اگر یہ 5 گناہ کرتی کرتی مر گئی، موت کے وقت تمہارا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ جب تم قبر میں جاؤ گی، قبر میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، بچھو کے سوا، سانپوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک عبرت ناک واقعہ، حضرت بازید بسطامی کے شہر بستان میں ایک اللہ والا رہا کرتا تھا۔ وہ اللہ والا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کا دل ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتا۔ جس انسان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اس بندے کا اٹھنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے اس کا بولنا بھی عبادت لکھتے، اس کا چلنا بھی عبادت لکھتے، اس کا سونا بھی عبادت۔ وہ اللہ والا جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ایک رات یہ اللہ والا نوافل میں مصروف تھا۔ اس نے رکوع کے بعد سجدہ کیا، ابھی دوسرا سجدہ کیا ہی نہیں تھا کہ اس کو نیند آ گئی۔ سجدے میں اس کی آنکھ لگ گئی، مصلے کے اوپر ہی نیند آ گئی۔ نیند آئی، اللہ والا کہتا ہے خواب کی دنیا میں میں ایک بستان کے قبرستان میں گیا۔ کہتا ہے ایک ایسی قبر سے میرا گزر ہوا، اس قبر کے اندر آگ جل رہی تھی، مردے کی چیخو پکار ہے۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی تھی، اندر مردے کی چیخو پکار ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ قبر کے اندر سانپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، بچھو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، وہ بچھو جو مجھے ایک بار ڈنگ مارتے ہیں 70 گز زمین میں ڈسا دیتے ہیں، خوددارا مجھے اس عذاب سے بچا لو۔ اللہ والا کہتا ہے کس کی قبر تھی؟ وہ 2 دن پہلے امیر گھرانے کی ایک عورت مری تھی، ایک عورت کا انتقال ہوا تھا، یہ قبر اس کی تھی۔ کہتا ہے جب میں قبر کے نزدیک آیا، یہ چیخو پکار بہتی گئی، اس کے اندر سے عورت نے چیخ کر مجھے کہا، اے بندہ، خوددارا جا کر میرے شوہر سے کہہ دو مجھے معاف کر دے، میرے میاں سے کہہ دو مجھے معاف کر دے۔ میں تیرے ساتھ دنیا میں کالے کرتوتے کرتی آئی ہوں، جو خطائیں کی ہیں، جو میں نے تیرا دل دکھایا ہے، جو میں نے 5 گناہ کیے ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، جو ابھی تمہیں بتانے والا ہوں۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ کہتی ہے میں نے زندگی میں جو اپنے شوہر سے 5 گناہ کیے، میرے شوہر کو کہو وہ 5 گناہ معاف کر دے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، مجھے میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو قیامت تک میں اسی عذاب میں مبتلا رہوں گی، قیامت تک میں ایسے عذاب میں مبتلا رہوں گی۔ خوددارا مجھے اس عذاب سے بچا لو، مجھے قبر کے کیڑوں سے بچا لو، مجھے قبر کی آگ سے بچا لو۔ یہ اللہ والا کہتا ہے قبر کے میں نے صورت فاتحہ پڑھنے کا سوچا، میں نے قرآن کی تلاوت کرنے کا سوچا کہ عذاب تھوڑا سا کم ہو جائے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی۔ اللہ والا کہتا ہے راتوں رات میں نے گھر سے نکلا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس عورت کے شوہر کے پاس جا پہنچا۔ میں نے رات والا خواب اس شوہر کو بیان کیا، رات والا خواب سنایا۔ میرا خواب سنتے ہی وہ شخص رونے لگا۔ پھر ہم دونوں قبرستان آئے۔ کہتا ہے قسم خدا کی جب میں نے اس قبر کے اوپر ہاتھ رکھا تو قبر کی جو مٹی تھی اتنی گرم تھی جس طرح آگ میں جلائے ہوئے چولہے کی مٹی گرم ہوتی ہے۔ اب میں نے اس آدمی سے پوچھا، شوہر سے پوچھا، اللہ والا کہتا ہے میں نے شوہر سے پوچھا کہ تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی؟ آخر تیری بیوی نے کون سے ایسی کالی کرتوتیں کی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی؟ اس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ جل رہی ہے، آگ میں بچھو ہی بچھو ہیں، آخر کون سے ایسے گناہ کیے ہیں؟ شوہر نے کہا اے بندہ خدا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میری بیوی کے اندر کون سی خامیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ اتنا عذاب بھگت رہی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میری بیوی میں 5 بہت غلط خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے میں ناراض ہوں۔ اس بیوی کے اوپر صرف میں نہیں، اللہ بھی اس پہ سخت ناراض ہے۔ اگر میں اسے معاف بھی کر دوں گا تو مجھے پکا یقین ہے کہ میرا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ والے نے کہا وہ کون سی 5 باتیں ہیں، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ شوہر نے کہا پہلی بات یہ میرے روکنے کے باوجود بھی میری غیر موجودگی میں غیر محرم کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گناہ کیا کرتی تھی۔ ایک غیرت مند انسان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی
اپنی بیوی کو میں روکتا بھی تھا، مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کہتی تھی چپ کر کے بیٹھ جا، میری قبر میرا جواب، قبر میں عذاب مجھے ملے گا، تجھے کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں جب اسے طلاق دینے کا چاہتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے، میرے آگے میرے ننھے ننھے بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے پاپا ہماری مما کو ہم سے جدا مت کرو، مما کو طلاق مت دو۔ اس شخص نے کہا دوسری بات، جب میں امیر تھا اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، اپنی بیوی کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، دن رات کر کے خون پسینہ بہا کے خود بھوکا رہتا، بچوں کو اور بیوی کو کھلایا، خود پیاسا رہا، بیوی کو پلایا۔ لیکن افسوس جب میں غریبی کا شکار ہوا تو میری بیوی نے مجھے کہا میں نے آپ سے کبھی بھی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ اللہ والا، میرا کلیجہ تو اس دن پھٹ گیا تھا جس دن میری بیوی نے بجائے حوصلہ دینے کے مجھے غربت میں کہا تھا کہ میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ تیسری بات، ایک دن میں سخت تکلیف میں تھا، بیمار تھا، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تکلیف کی وجہ سے اونچی اونچی آواز میں چیخ رہا تھا، کوئی میری ایسی آواز میں رو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ہمسایہ دوڑ کر میرے پاس آیا، کہا کہ تم تنہائی میں اتنی بڑی تکلیف میں پڑے ہو اور اتنی بڑی تکلیف تم سے اس سے گزر رہے ہو، اتنے بڑے دکھی ہو رہے ہو، تمہارے بچے اور بیوی کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری بیوی پر سنور کر کسی شادی کے تقریب میں گئی ہے، مجھے تنہا اکیلا بیمار چھوڑ کر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی بن سنور کر اللہ اکبر شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے۔ سننے والے نے کہا اللہ اسے غارت کرے جس نے اپنے بیمار شوہر کو گھر میں اکیلا تنہا چھوڑ کر خود شادی اٹینڈ کر رہی ہے۔ کہتا ہے چوتھی بات، جب میں محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر کے تھکا ہارا شام کو گھر آتا تھا تو میری بیوی بچائے مجھے ویلکم کرنے کے کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ میری تھکاوٹ مزید بڑھ جاتی تھی، میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ پیارے دوستو، پانچویں بات، اسے میں کہتا تھا جس کا کھاتی ہو اس کے گیت گایا کرو، مطلب اللہ کا شکر ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اللہ کے حضور جھکا کرو۔ تو اسے آگے مجھے جواب دیتی میری قبر میرا جواب، قبر میں عذاب مجھے ملے گا، تجھے کیا پرابلم ہے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ جب اسے طلاق دینے کا میں سوچتا تو میرے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ہاتھ جوڑ کے عرضی کرتے بابا مما کو ہم سے جدا مت کرو۔ حضرت یہ وہ 5 گناہ ہیں جس کی وجہ سے بدقسمت، بدبخت، گناہگار، بدکار، سیاہکار عورت قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گی۔ ہاتھ جوڑ کر عرضی کرتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، مر جانا مٹ جانا، شوہر کو یہ 5 باتیں کبھی نہ کرنا۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔